سن 1857 ہے، جہاں ریاست حیدرآباد دکن کے نواب جو نظام دکن کہلاتے ہیں برطانیہ کے اتحادی بن چکے ہیں، اور ان کی گرفت اتنی مضبوط ہے کہ کوئی بغاوت کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن جب انگریز کے خلاف تحریک آزادی کے نعرے ہندوستان کے گلی کوچوں تک پہنچتے ہیں تو اس کی باز گشت نظام حیدرآباد دکن کے در و دیوار کو بھی متاثر کرتی ہے۔ یہاں بیگم بازار کا ایک عام سپاہی طرباز خان نہ صرف باغیوں کی قیادت کرتا ہے بلکہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ 6000 مظاہرین کو لے کر حیدرآباد میں برٹش ریزیڈنسی پر حملہ کر دیتا ہے۔ جنگ آزادی کے شعلے جب میرٹھ سے حیدرآباد پہنچتے ہیں تو حیدرآباد کی مساجد، مندروں، گردواروں اور چرچوں کی دیواروں پر اشتہارات سج جاتے ہیں، جن میں نہ صرف انگریزوں کے خلاف بغاوت کے حق میں نعرے درج ہیں بلکہ یہ مطالبہ بھی کیا جاتا ہے کہ نظام بھی اس جنگ میں شریک ہو۔ حالانکہ نظام افضل الدولہ اپنے رفقا سالار جنگ، امراء اور سرداروں کے ساتھ انگریزوں کی حمایت کا اعلان کر چکا تھا، مگر پھر بھی ریاست کے باشندوں نے اس جنگ میں ایک ایسی کہانی رقم کی جس نے انگریزوں کے ساتھ ساتھ نظام کی چولیں بھی ہلا کر رکھ دیں۔ نظام دکن نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ سن 1800 میں اتحادی ہونے کا معاہدہ کر ڈالا تھا۔ جب جنگ آزادی کے شعلے 1857 میں بھڑک اٹھے تو نظام کی فوج میں انگریز افسروں کے خلاف بھی مزاحمت شروع ہو گئی۔ نظام کی فوج کے ایک رسالہ دار کو بغاوت کو چلنے کے لیے بلڈھانا سے دہلی جانے کا حکم دیا گیا تو جمعدار چھیدہ خان نے انکار کر دیا، کیونکہ جمعدار چھیدہ خان یہ قطعی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس بغاوت کو کچلنے میں مغلوں کے خلاف انگریزوں کا ساتھ دے۔ چھیدہ خان اپنے 15 دیگر ساتھیوں کے ساتھ حیدرآباد پہنچا تاکہ وہ نظام کو قائل کر سکے کہ اس جنگ میں شامل نہ ہو، لیکن جیسے ہی وہ حیدرآباد پہنچا اسے نظام کے وزیر میر تراب علی خان نے گرفتار کر کے انگریزوں کے نمائندوں کے سامنے پیش کر دیا، جس نے اسے اور ان کے ساتھیوں کو اپنی کوٹھیوں میں قید کر لیا۔ جب یہ خبر پھیلی تو انگریز کے خلاف عوام میں نفرت پھیل گئی، اور اس موقع پر طرباز خان نے باغیوں کی قیادت سنبھال کر بیگم بازار میں، جہاں جمعدار چھیدہ خان اور اس کے ساتھیوں کو قید کیا گیا تھا، اپنے 5000 ساتھیوں کے ساتھ حلہ بول دیا۔ اس موقع پر مولوی اللہ دین بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ طرباز خان کی حمایت میں پہنچ گئے، مگر نظام کا وزیر میر تراب علی خان انگریز میجر کیتھبرٹ ڈیوڈسن کو پہلے ہی باغیوں کے حملے کی اطلاع دے چکا تھا، جس کی وجہ سے انگریزوں نے جوابی اقدامات کی تیاری کر لی تھی۔ طرباز خان اور مولوی اللہ دین کے ساتھیوں نے انگریز ریزیڈنسی کی دیوار گرا دی اور دروازے کو توڑتے ہوئے اندر داخل ہو گئے۔ اندر داخل ہوتے ہی دو طرفہ لڑائی شروع ہو گئی، لیکن طرباز خان کے ساتھیوں کے پاس ہلکے ہتھیار تھے جو انگریز کی تربیت یافتہ مدراس آرٹلری کے سپاہیوں کے مقابلے پر ناکارہ تھے۔ پھر بھی تمام رات گولیاں چلتی رہیں، مقابلہ ہوتا رہا۔ بالآخر صبح کے 4 بجے مسلمان پسپا ہو گئے، لیکن انہیں بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ طرباز خان اس نیت سے فرار ہوا کہ وہ زیادہ بڑی طاقت کے ساتھ پھر حملہ کرے گا۔ 22 جولائی کو تراب علی خان کو خبر ملی کہ طرباز خان ایک بار پھر انگریز ریزیڈنسی پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ اس نے طرباز خان کو ہر قیمت پر گرفتار کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ طرباز خان بھیس بدل کر روپوش ہو گیا۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ طرباز خان کی ایک پیدائشی شناختی علامت تھی کہ اس کی آنکھ کے قریب ایک تل تھا، جس کی وجہ سے نظام کے کھوجیوں نے اشور خانہ کے قریبی جنگلات میں اسے ڈھونڈ نکالا۔
اس پر حیدرآباد کی عدالت میں مقدمہ چلا۔ اس دوران اس سے مولوی اللہ الدین اور دیگر باغیوں کے ٹھکانے پوچھے گئے اور نہ بتانے پر طرح طرح کی صعوبتیں دی گئیں، مگر طرباز خان نے کوئی راز نہ اگلا۔ اسے سزا دے کر عمر بھر کے لیے جزیر انڈیمان یعنی کالا پانی بدر کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے، مگر اس سے پہلے کہ اسے کالا پانی بھیجا جاتا وہ 18 جنوری 1857 کو جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ خبر پا کر انگریز انتظامیہ میں ہلچل مچ گئی۔ انہوں نے طرباز خان کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنے پر 5000 کے خطیر انعام کا اعلان کر دیا۔ نظام کے فوجی جگہ جگہ پھیل گئے۔